صرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ محبت کا حق ادا تب ہوتا ہے جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ ہستی کون تھی جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیسی تھی ان کی زندگی، کیسے تھے ان کے اخلاق، کس طرح انہوں نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا۔ لیکن اس سفر پہ چلنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا ان کی آمد سے پہلے مکہ کا کیا حال یہ تھا۔ نشانیاں، یہ علامت بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہماری کتابوں میں لکھا تھا۔ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، اور وہ یہیں عرب کی زمین سے اٹھنے والے ہیں۔ مگر کیا تم سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ یہ نبی بانی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، قریش میں سے۔ ہم کیسے مان لیں؟ نبوت تو ہمیشہ ہمارے خاندان میں آتی رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں، تو ہماری قوم کا کیا ہوگا؟ مکہ کی گلیوں میں ظلم عام تھا، طاقتور کمزور کا حق مارتا تھا، سارا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں کھینچ لی جاتی تھی، خون بہانا ان کے لیے بہت ہی عام بات تھی۔ قبیلوں کی دشمنی صدیوں تک چلتی تھی۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوئی معصوم بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکہ کی فضاؤں میں صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی گونج تھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور لوگ اپنے مقصد کو بھول گئے۔ وہ کعبہ جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، افسوس کہ اب وہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے مورتیاں بناتے، اپنے ہی بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ ظلم اور شرک کے اس گھنے اندھیرے میں ایسا لگتا تھا جیسے مکہ اپنی پرانی عظمت کو کہیں کھو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شہر کو پھر سے روشن کرنا تھا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کی شروعات اللہ نے ایک ایسے شخص سے کی جو قریش کے سب سے شریف، سخاوت پسند اور بزرگ انسان تھے، عبد المطلب۔ ایک رات جب عبد المطلب حتیم کعبہ میں سکون کی نیند سو رہے تھے تو اللہ نے انہیں وہ مقصد خواب میں دکھایا جس سے مکہ کی قسمت بدل گئی۔ ایک غیبی آواز نے سناٹے کو چیرتے ہوئے انہیں اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ ڈھونڈنے کا راستہ دکھایا جو صدیوں سے مٹی کے نیچے کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اٹھو اور طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور تھے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لگ کر سو رہے تھے، تب ان کو یہ بشارت ہوئی۔ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہا اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ برہ کو کھودو۔ برہ کیا ہے؟ پہلی رات طیب کو کھودو، دوسری رات برہ کو کھودو۔ یہ دونوں ہی نام زمزم کے تھے، اور جب آیا کہ زمزم کو کھودو تب ان کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے نشانی پوچھی کہ مجھے کہاں کھودنا ہے۔ زمزم کو کھودو، نشانی کیا ہے؟ وہاں خدائی کرو جہاں گوبر اور خوں کے نشان ہوں، اور جہاں ایک کوہ اپنی چونچ سے مٹی کورید رہا ہو۔ میرے اللہ کا حکم یہیں پر کھودنے کے لیے ہے۔ دیکھو قریش کے سردار کو، لگتا ہے بڑھاپے میں دماغ چھل گیا ہے، پتھاروں سے پنی نکلنے چالا ہے۔ عبد المطلب، تم ہمارے 2 مقدس بتوں کے پاس کیوں کھودا رہے ہو؟ اسے بند کرو۔ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک مجھے وہ چیز نہ مل جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پر یہ اسماعیل کا کنواں ہے، یہ زمزم ہے۔ رکو، یہ ہمارے بزرگوں کا کنواں ہے، ہم اس میں برابر کے حصے دار ہیں، تم اسے اکیلے نہیں رکھ سکتے، یہ صرف ہمارا ہے۔ جب میں کھود رہا تھا تب تم نے مذاق اڑایا، اب جب اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ تم حق مانگتے ہو؟ میرے پاس صرف ایک بیٹا ہے،
इसीलिए तुम मुझे दबा रहे हो। जमजम के मिल जाने के बाद कबीले को उसमें हिस्सेदारी चाहिए थी और फिर नबी करीम के दादा हुजूर ने वो दुआ की अल्लाह से जो आने वाले सालों में अल्लाह ने कबूल भी की। अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा जो मेरी हिफाजत करें तो मैं उनमें से एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। जबान से निकली हुई बात और नियत की सच्चाई ने आसमान के दरवाजे खटखटाए और अब्दुल मुत्तलिब को आने वाले सालों में 10 बेटे मिले। मगर सवाल ये है कि एक बाप अपने बेटे को वाकई कुर्बान कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले जमजम का कुआं कहाँ खो गया था, कैसे गायब हो गया था, किसने इसे बंद कर दिया था और आखिर वो कौन से हाथी वाला लश्कर था जो मक्का को मिटाने के लिए निकल चुका था? लेकिन सबसे पहले अहम बात हम देखेंगे कि कैसे ये सारी निशानियां आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तरफ इशारा कर रही थी। इन सब सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे अगले एपिसोड में। ऐसी ही ईमान अफरोज और तारीखी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस ना कर पाएं।